لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي المكي المدني الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات پڑھ دیجئے محمد گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا انتصار مہدی صاحب قبلہ کی روح کو بخش دیں۔ شاید بلکہ یقیناً بعض حضرات کو تعجب ہوگا کہ پوسٹر میں اعلان استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سیکریٹری ادارے تنظیم المکاتب کو اس مجلس کے خطاب کرنے کا ہوا تھا، لیکن کچھ مجبوریاں اور کچھ مصروفیتوں کے تحت انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ یہ بزرگواری تھی اور حسن اعتماد تھا یہاں کے مومنین کا یا ذمہ داران کا، جنہوں نے بغیر سنے مجھ پر اعتماد کر لیا اور مجھے دعوت دے دی، بلکہ حکم دیا حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا، اس کے ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی اس نے انتظام کیا۔ انتظام کا اتنا مکمل نظام نہ دنیا نے کہیں اور دیکھا اور نہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ خدا جس نے انسان کو ماں کے شکم سے باہر بعد میں نکالا، ماں کی چھاتی میں آب حیات شیر کی شکل میں پہلے پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے انسانوں کو ہدایت پانے والوں کو بعد میں خلق کیا، ہادی و رہنما کا انتظام آسمان کی بلندیوں پر پہلے کیا۔ اتنا مکمل نظام حیات، اتنا مکمل نظام ہدایت، اگر آپ اسلام کے احکام کا، اسلام کے قوانین کا، اسلام کے اخلاقی نظام کا، اسلام کے عقائدی سسٹم کا مطالعہ کریں گے تو یہ ایک ایسا نظام دکھائی دے گا
جس میں زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو، زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے ایک حکم شرعی موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں خالی ہوں، میرے سامنے کوئی حکم پروردگار نہیں ہے، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے تو میرے لیے کوئی حکم پروردگار نہیں ہے۔ وہ اسلام کتنا دقیق ہے، کتنا جامع ہے، کتنا ہماگیر ہے، جو انسان کو اس جگہ جاتے ہوئے بھی جس کا نام ہم منبر سے نہیں لے سکتے ہیں، اس میں جانے سے پہلے کا بھی حکم بیان کرتا ہے، اس میں کیسے بیٹھنا چاہیے اس کا بھی حکم بیان کرتا ہے۔ اگر غلاظت پر نظر پڑے تو کیا پڑھنا چاہیے، سر ننگے جانا چاہیے یا سر پہ کچھ ڈال کر جانا چاہیے، پہلے دایاں پیر رکھنا چاہیے یا پہلے بایاں پیر رکھنا چاہیے۔ جو اسلام اتنا جامع اور ہماگیر ہے، زندگی کے ہر پہلوؤں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے، کیا یہ پروردگار گوارا کرے گا کہ نبی جیسا خاتم الانبیاء اس دنیا سے جا رہا ہو، جس کے لیے اس نے کائنات کو پیدا کیا ہو، جو خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین ہو، جس کے اوپر رسالتیں ختم ہو رہی ہیں، جس کے اوپر نبوتیں ختم ہو رہی ہیں؟ کیا ایسے نبی کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر دنیا یہ کہے کہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان مر گیا۔ اگر یہ کہے کہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو شیطان مر گیا۔ شیطان مرا نہیں ہے، شیطان زندہ ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ ہم نے اپنی نبی پر نبوت کا خاتمہ کیا ہے، ہم نے اپنے رسول کے انتقال پر رسالت کا خاتمہ کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے رسول کے مرنے پر، اپنے رسول کی رحلت پر یا اپنے نبی کی شہادت پر ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں کیا ہے۔ ہدایت کا سلسلہ ہم نے ختم نہیں کیا ہے۔ جب ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے تو کیا نبی کی جگہ پر کوئی جاہل بیٹھے گا یا نبی کی جگہ پر کوئی غیر معصوم بیٹھے گا؟ تو آواز آئی کہ نبی جا رہا ہے تو جیسا خود جا رہا ہے ویسا ہی چھوڑ کر جائے گا۔ اس میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بس اتنا سا فرق ہوگا کہ عہدے کا فرق ہو جائے گا، کام کا فرق نہیں رہے گا کہ اسے نبی کہا جا رہا تھا اسے امام کہا جائے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ تو اتنا جامع نظام کہ انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے انتظام کیا، اہتمام کیا۔ انسان کی بہت سی ضرورتیں ہیں جسے پروردگار عالم نے کچھ کو فطرت کے طور پہ رکھا ہے، کچھ کو غریزے کے طور پہ رکھا ہے۔ اب ان دونوں لفظوں کی وضاحت کا وقت نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی دو ضرورتیں رکھی ہیں، کچھ فطری ہیں اور کچھ جو ہے وہ غریزے والی ہیں۔ غریزے والی وہ ہیں کہ جن کو انسان اپنے آپ سے دور تو کر سکتا ہے لیکن اسے ختم نہیں کر سکتا ہے، لیکن فطری ضرورت وہ ہوتی ہے جسے انسان اپنے آپ سے دور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پانی پینا انسان کی فطرت میں ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں پانی پیے بغیر زندہ رہ جاؤں گا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ خداوند عالم نے اسے پانی کا محتاج بنایا ہے، لیکن ایک فطرت اور رکھی ہے، شہوت۔ پروردگار نے ایک چیز اور رکھی ہے، شہوت، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے، لیکن وہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ مردہ ہو جاتی ہے تو نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو فطری جذبہ جو ہوتا ہے، فطرت میں جو چیز رکھی گئی ہے، اس میں سے دو چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ ایک جو اہم ہے جس کا آیت سے ربط ہے وہ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ ایک ہے کمال طلبی۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ناقص نہیں سمجھنا چاہتا ہے، یعنی وہ کمال طلبی اس کی فطرت میں کمال طلب ہے۔ آج جس کے پاس 2 روپیہ ہے کل یہ کوشش کرتا ہے کہ 5 ہو جائے، اس کے پاس 10 ہو جائے، 20 ہو جائے، 1000 ہو جائے، لاکھ ہو جائے، کروڑ ہو جائے۔ اب تو لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں۔ پہلے لاکھ پتی آدمی بن جاتا تھا، اسی پہ اکتفا کر لیتا تھا، لیکن اب لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں رہی، لہٰذا کروڑ پتی بننا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ کیوں چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ کمال کے لیے چاہ رہا ہے، لوگ اس کو بڑا سمجھنے لگے۔ یہ خود جو ہے وہ چاہے اس مال کے ذریعے کتنا پست ہوتا چلا جا رہا ہے،
کس حد تک گرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کو فکر یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گا تو ہم باکمال ہو جائیں گے، ہم صاحب عزت ہو جائیں گے۔ اور ایک جذبہ اور ایک چیز جو پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، وہ دوسروں کی محبت کو اپنی طرف کھینچنا ہے، دوسروں کی محبت کو اپنی طرف کھینچنا۔ انسان اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، خاص طور سے اگر جوانی کے مرحلے میں ہو تو مختلف طریقوں سے، اب تو بہت سے طریقے نکلے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے محبوب اور اچھا بنا کر پیش کرنے کے۔ جو جوان ہیں وہ ہم سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہوں گے۔ بعض لوگ صلاۃ پڑھتے محمد وعلی محمد۔ ایسی ایسی اسٹائل اور شکل و صورت ہوتی ہے کہ دور سے آدمی دیکھے یا رات میں دیکھے تو ڈر جائے، لیکن یہ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ کوئی اس سے محبت کرنے لگے، کوئی اس سے دوستی کر لے، کوئی اس کا دوست بن جائے، چاہے جس صنف سے بھی اس کا تعلق ہو۔ بہرحال یہ ایک جذبہ ہے، تو ہر انسان کے اندر اس بات کا جذبہ ہے کہ دوسرے اس کو دوست رکھے، دوسرے اس سے محبت کریں، دوسرے اس سے پیار کریں، دوسرے اس سے جو ہے وہ اظہار ہمدردی کریں، یہ سب کچھ ہے۔ تو کیا پروردگار عالم نے اس جذبے کو صرف انسان کے اندر رکھا اور اس کا جواب نہیں رکھا؟ اس لیے کہ دیکھیے، جہاں پہ طلب ہوتی ہے، جہاں پہ سوال ہوتا ہے، وہاں پہ جواب بھی ضرور ہوتا ہے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہو سکتا ہے کہ جس میں سوال تو پیدا ہو جائے لیکن جواب نہ ملے، لیکن پروردگار کے اندر، پروردگار کے نظام میں اگر کہیں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور موجود ہے۔ تو پروردگار عالم ہمارے اندر یہ محبت کا جذبہ ہے کہ کوئی ہم سے محبت کرے، کوئی ہمیں پیار کرے، کوئی ہمیں لاڈ کرے، کوئی ہم سے دوستی کرے۔ اگر تو نے یہ جذبہ ہمارے اندر، یہ فطری چیز ہمارے اندر رکھی ہے، تو اب تو ہی اس کا راستہ بتا دے کہ یہ دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کیسے ہوگی، دوسرے ہم سے کب محبت کرنے لگیں گے۔ تو جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، وہ آیت اس کا جواب دیتی ہے کہ اے میرے بندے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری ضرورت کو پورا کریں گے۔ اس کے لیے تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تیرا دو کام ہے، اگر تو اسے انجام دے دے تو ہم تجھے صرف دنیا والوں کی نظر میں جو ہے محبوب نہیں بنا دیں گے، ہم صرف تجھے تیرے دور کے لوگوں کی نظر میں محبوب نہیں بنائیں گے، ہم تجھ کو زمین والوں کی نظر میں صرف محبوب نہیں بنائیں گے، بلکہ اگر تو ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے تو صدیاں گزرتی رہیں گی، تیری محبت بڑھتی رہے گی۔ تیری محبت وہ ہوگی جو زمین اور زبان کی حدوں کو توڑ کر پار کر جائے گی۔ جو تجھ کو دیکھے گا وہ بھی تجھ سے محبت کرے گا، جو تیرے تذکرے کو سنے گا وہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ اگر عام انسان ہو تو علاقے محدود ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہستی بڑی ہو تو علاقے محدود نہیں رہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم، اب تو ہی بتا دے کہ ہماری محبت دوسروں کے دلوں میں کیسے پیدا ہو۔ تو پروردگار عالم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، آخری آیت ہے، اس سے پہلے کی 2 آیتیں ہیں سورہ مریم کی، کہ جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک یقیناً جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل انجام دیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ پروردگار نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا ایمان لے آؤ اور عمل صالح انجام دو۔ تمہارا کام ایمان لانا اور عمل صالح انجام دینا ہے، تمہاری محبتیں دلوں میں ڈالنا ہمارا کام ہے۔ ہم رحمان ہیں، ہم تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اب محبت ڈالنے کے لیے پروردگار نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم تمہاری محبت مومنین کے دل میں ڈال دیں گے، ہم تمہاری محبت ہم تمہاری محبت شیعوں کے دل میں ڈال دیں گے، ہم تمہاری محبت مسلمانوں کے دل میں ڈال دیں گے۔ پروردگار نے کوئی قید اور شرط نہیں رکھی، کہا تم ایمان لے آؤ، عمل صالح کرو، ہم تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ مولانا انتصار صاحب کی مجلس ہے، تمام فضائل و مناقب بیان ہو چکے ہیں، ہر قوم و ملت کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب آیت کی روشنی میں مولانا کے ایمان اور عمل صالح کا اندازہ لگا لیجئے کہ اپنا ہے وہ بھی سوگ منا رہا ہے، غیر ہے وہ بھی غمزدہ دکھائی دے رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔
ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. یہ تو ذکر ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. لیکن کیا کہنا ان ذوات مقدسہ کا کہ جو خود ایمان ہو، جن کو خود کل ایمان کہا جائے، جن کا ایک عمل ثقلین، جن کی ایک تلوار ثقلین کی عبادت پہ بھاری پڑ جائے، جن کا ایک سجدہ کائنات کی بقا کا ضامن بن جائے، جن کا ایک زکوٰۃ کی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا آسمان سے آیتوں کے نزول کا سبب بن جائے، جن کا چند روٹیاں راہ خدا میں دیکھنا سورہ حل عطا کے آسمان سے اترنے کا سبب بن جائے، تو ان کی محبت کے لیے پھر زمان و زمین کی قید نہیں ہے، زمان و مکان کی قید نہیں ہے. اپنا بھی قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا، غیر بھی قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا. حد ہو گئی کہ جب ہم نے قاتل کو بھی قصیدہ پڑھتے ہوئے دیکھا، قاتل کو بھی قصیدہ پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب مولا کائنات کی خدمت میں ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا تو مولا نے ایک ہی سوال کیا تھا، کیا میں تیرا بہترین امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی بے انصافی کی تھی؟ تو ایک مرتبہ وہ کچھ نہیں کہتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ دیتا ہے اور عرض کرتا، آپ نے جتنا احسان ہو سکتا تھا مجھ پر کیا، لیکن آپ کیا کیجئے گا کہ جس کے مقدر میں جہنم لکھ دیا گیا ہو. صلوات پڑھ محمد وآل تو ان کی جو عام مومنین ہوتے ہیں ان کی محبت ہمیں صبح سے کھینچ کر فرش عطا پہ بٹھا لے رہتی ہے. اس گرمی کے موسم میں کھانے کے بعد کوئی مجلس کا انتظار نہیں کرتا، وہ بھی سنڈے کے دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے. ہر آدمی جو اپنی مصروفیتیں، لیکن کون سی ایسی چیز تھی، کون سی ایسی خوبی تھی کہ آپ اس وقت ہم کو اس وقت بیٹھے سن رہے ہیں اس گرمی کے موسم میں، جہاں پہ ہر طرف جو ہے وہ بارش کے لیے انسان دعا کر رہا ہے، گھر میں پنکھے یا کولر یا اے سی میں بیٹھنے میں عافیت سمجھتا ہے. تو کون سی چیز ہے؟ کہا یہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جو مولانا کی محبت دل میں بیٹھ گئی تھی وہ ہمیں کھینچ کے لائی ہے. تو ایک عام مومن کی محبت اگر دل میں بیٹھ جائے تو انسان نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ اپنی مصروفیات دیکھتا ہے، نہ اپنی تھکن دیکھتا ہے، آ کر مجلس کے فرش عطا پہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن جو کل ایمان ہو، جو کل کفر کے مقابلے میں جانے والا ہو، جس کی بدولت اسلام زندہ ہو، پھر اس کے لیے لوگ صرف مجلسوں میں آ کے اہتمام نہیں کرتے ہیں، صرف مجلس ہی نہیں کرتے. اگر آواز بلند ہو جاتی ہے کہ تمہارے خون کی ہمیں ضرورت ہے تو 1400 سال بعد بھی لوگ جوگ در جوگ سیریا کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اے شہزادی، ہم اس وقت آپ کی مدد نہ کر سکے تھے، ہم اس وقت آپ کو نہ بچا سکے، لیکن آج ہمارے گلے حاضر ہے، آپ کے روزی کی حفاظت کے لیے ہم آ گئے ہیں. صلوات پڑھ محمد. اور جب ایسی محبت ہوتی ہے، جب ایسی مودت پیدا ہوتی ہے تو پھر ثانیہ زہرا یزید جیسے ظالم و جابر، فاسق و کافر، منافق تو کہنا بہت کفر تو اس کا آیا تھا بالکل، تو ایسے کافر کے دربار میں جو اس وقت کی پوری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا یا دنیا کے اکثر خطے پہ حکومت کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہنا کہ اے یزید یہ یاد رکھ کہ نہ تو ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے، نہ تو ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر ہوتا ہی وہاں ہے جہاں محبت ہوتی ہے، اور محبت کے بیان کے لیے لکڑی کے منبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر وقت ضرورت ہو تو دار پہ بھی میسم کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، اے کوفے والو آؤ، آج فضائل علی کا سمندر بہنے والا ہے. جس کے ظرف میں جتنی گنجائش ہے وہ فضائل علی کو اپنے دامن میں سمیٹ لے. صلوات پڑھ دیے محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے یہ جو لفظ رکھی ہے ودہ، ہم ایک مرحلے پہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں کہ اسی لفظ کو، چونکہ عربی زبان بہت جامع زبان ہے، اگر پروردگار کی نظر میں اس سے بہترین کوئی زبان ہوتی تو قرآن مجید کو اسی زبان میں نازل کرتا.
اسی زبان میں نازل کرتا. تو یہ ایک عربی کا لفظ ہے ودا. ایک اور لفظ اسی سے بنتا ہے جس کو آپ حضرات بارہا مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں. اگر کسی کو اس آیت کا ترجمہ نہ معلوم ہو تو تعجب کی بات ہے کہ نبی اکرم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے, بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں آپ نے, بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں, ہم بدو, اونٹ چرانے والے, غلاظت کھانے والے, سانپ اور بچھو کا شکار کر کے فخر سے اسے کھانے والے, گندا پانی پینے والے, اپنے بیٹیوں کو لخت جگر کو زندہ درگور کرنے پر فخر کرنے والے, نہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ تھا معلوم تھا, نہ ہمیں دوسروں سے ملنے کا سلیقہ معلوم تھا. آپ نے ہم کو بنا دیا, اتنا بنایا, اتنا سنوارا کہ آج جو ہے وہ ہم مسلمان ہو گئے, دیندار ہو گئے, گھروں میں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں. بڑی زحمتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں, لیجئے کچھ پیسے لے لیجئے. آپ نے بڑی زحمت کی ہے, یہ ہم آئے آپ کو اجر رسالت دینے کے لیے. کیا ان کے ذہن میں وہ باتیں نہیں تھی کہ ہر نبی آنے والا یہی کہہ رہا تھا, جتنے بھی نبی آئے, لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا اللہ. کیا اس نبی نے اعلان نہیں کیا تھا؟ کیا اس نبی نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ مجھے تجھ سے کچھ نہیں, تم سے کچھ نہیں چاہیے؟ ہر آنے والا یہی کہہ رہا تھا. سیرت انبیاء و مرسلین تھی کہ جب تبلیغ شروع کی تو ہر جو ہے وہ سوچنے والا یہ سوچے گا کہ شاید ان کو پیسے کی ضرورت ہے, شاید ان کو جو ہے وہ مال و دولت کی ضرورت ہے, شاید ان کو اقتدار کی بھوک ہے, اس لیے انہوں نے ایک نیا دین پیش کر دیا ہے, ان کو چند پیسے دے دیے جائیں تو ان کا کام چل جائے گا, پھر جا کے اپنا گھر بیٹھ جائیں گے. پھر اس وقت نہ کلمہ ہے, نہ توحید ہے, نہ کچھ ہے, ساری چیزیں جو ہے پیسے. تو انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں اعلان کر دیا کہ میں جو ہے آیا ہوں پیسے ویسے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا, میں کوئی اجرت نہیں چاہتا. اگر میری کوئی اجرت بنتی ہے تو تمہارے بس کی نہیں ہے کہ تم دو گے. ان اجری الا اللہ, کہ میری کوئی اجرت نہیں ہے, اگر ہے بھی تو کس کے ذمے ہے؟ پروردگار کے ذمے. تو وہ آیت نازل ہوتی ہے, اے نبی اکرم 3 دن تک خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. پروردگار کا حکم آیا کہ ان سے آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں اس لفظ تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ نبی اکرم نے فرمایا پروردگار کے حکم سے, پروردگار نے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا, الا المودۃ فی القربى, مگر یہ کہ ہمارے قرابتدار سے مودت کرو. مودت کرو. محبت اور مودت میں کیا فرق ہے یہ آپ بہت سنتے چلے آئے ہیں, ہم اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن پروردگار عالم نے کہا لفظ جو رکھی وہ مودت رکھی. اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی سورہ مریم کی آیت نمبر 96, اس میں پروردگار عالم نے رکھا ہے لفظ ودا. اسی لفظ ودا کا ایک دوسرا مصدر میمی آتا ہے عربی زبان میں مودت. تو پروردگار نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اگر کچھ چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ تم اہل بیت سے مودت کرو. میں تم سے مودت کا مطالبہ کرتا ہوں. اب پروردگار ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے اس سورہ مریم کی آیت کے ذریعے کہ دیکھو ہم نے جس چیز کا مطالبہ اپنی نبی کے زبان سے تم سے کروا دیا ہے وہ بھی تمہارے بس کی نہیں ہے اگر مرے مدد پروردگار نہ ہو. اس لیے کہ مودت ایجاد کرنا, محبت پیدا کرانا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اس مرحلے پر بھی آ کے پروردگار نے کہا کہ دیکھو جو لوگ نیک عمل انجام دیں گے, جو لوگ ایمان لائیں گے, ہم ان کی محبت, ہم رحمان, ہم پروردگار عالم ایسے صاحبان ایمان کی اور ایسے صاحبان کردار کی اور عمل صالح انجام دینے والے کی مودت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. تو اب پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا اور بتا دیا ہم کو کہ دیکھو بہت زیادہ پریشان نہ ہو, تمہیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اہل بیت سے محبت کرتا ہے, کون محبت نہیں کرتا ہے, بلکہ تم پروردگار کے نظام کو دیکھو کہ اس نے محبت اور مودت کی ذمہ داری مطالبہ تو کیا ہے لیکن اس محبت اور مودت کو ایجاد کرنے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر رکھی ہے. تو اگر پروردگار عالم کے
عطا سے کسی جگہ پہ محبت اہل بیت نظر آئے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ پروردگار نے اس قلب کو، اس دل کو، اس نفس کو اس قابل سمجھا کہ اہل بیت کی محبت ہمارے اندر ڈال دی اور دوسروں کے اندر نہیں گئی یہ مودت اور محبت۔ تو پروردگار کے دوسرے نمائندے نے کہا کہ جب ہم اہل بیت کی محبت و مودت کی خنکی اپنے دلوں میں محسوس کرنا، اپنے کلیجوں کو، اپنے کلیجے میں جب ہمارا ذکر سننے کے بعد ٹھنڈک محسوس کرنا، تو اپنی ماؤں کو دعائیں دینا کہ انہوں نے تمہارے والد کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ تو پروردگار نے بتا دیا کہ یہ محبت و مودت اہل بیت وہ چیز ہے جو پاکیزہ نفس چاہتی ہے، طہارت ولادت چاہتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ محمد۔ اب یہ جہاں پہ بھی پیدا ہو جائے، جیسا نفس جس کے اندر بھی یہ ضمیر پیدا ہو جائے، ایسا ضمیر پیدا ہو جائے، ایسا دل پیدا ہو جائے، ایسا نفس پیدا ہو جائے، پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا باپ قاتل ہے یا مقتول، اس کا باپ جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، یا اس کا باپ جو ہے وہ غاصب ہے یا کون ہے، بلکہ پروردگار عالم اگر کسی پاکیزہ نفس اور دل کو دیکھتا ہے تو اہل بیت کی محبت کو اس دل میں اتار دیتا ہے۔ اب یہ کیا کیا جائے؟ تاریخ نے لکھا اور تاریخ نے گواہی دی کہ یزید کے بعد ایک شخص کو جو ہے لا کر مسند خلافت پہ بٹھایا گیا اور اس نے یہ کہہ کے ٹھوکر مار دیا کہ میں اس تخت پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا جو فرزند رسول کے خون سے رنگین ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ کہاں سے پیدا ہوئی کہ اس نے تخت خلافت کو ٹھوکر مار دیا؟ کہا اس کا ضمیر پاک تھا، نفس پاکیزہ تھا، محبت اہل بیت دل میں تھی، اس لیے اس تخت پہ بیٹھنا قبول نہیں کیا جس میں آل رسول کے، جس کی بنیاد آل رسول کے خون پہ تھی۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ نفس کی پاکیزگی اور طہارت اس منزل پہ انسان کو لے آتی ہے، ورنہ پھر نفس کی پاکیزگی ہی تھی کہ حر جیسا آنے والا آتا ہے، کس لیے آیا ہے؟ امام کو روکنے کے لیے آیا ہے، امام کو روکنے کے لیے آیا ہے۔ آ گیا، نماز کا وقت ہوا، اے حر تو بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھواؤ۔ اس سے پہلے کا واقعہ پانی پلایا امام نے، لیکن ان تمام چیزوں کو حر اس وقت بھول گیا جب امام گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چند قدم آگے بڑھنا چاہا۔ ایک مرتبہ حر آ کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے کہ میں آپ کو آگے بڑھنے نہ دوں گا، تو امام نے ایک نفسیاتی جملہ کہا تھا، اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں، تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو ایک مرتبہ حر پلٹ کے کہتا ہے کہ میں کیا کہوں، آپ کو بھی ویسا ہی جواب دیتا، مگر کیا کہوں کہ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ نساء العالمین، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، میں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ محبت تھی حر کے اندر جو فاطمہ کی پیدا ہوئی، تو فاطمہ کی محبت تھی جس نے حر کو شب عاشور مجبور کیا کہ جب صدائے العطش سن رہا تھا تو رہا نہیں گیا کہ اب صبح پھر امام کی خدمت میں آ گیا۔ تو محبت تھی تبھی تو نجات پایا، اگر یہ محبت نہ ہوتی تو نجات نہ پاتا۔ لیکن امام نے بھی بتا دیا کہ حر کی تربیت میں اس کی ماں کا کردار شامل تھا، حر کو ایسا محب اہل بیت بنانے میں اس کی ماں کا کردار تھا۔ اسی لیے امام جب حر کے جنازے پہ جاتے ہیں تو حر کا کسی اور انداز سے تعارف نہیں کراتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تیری ماں کتنی سمجھدار تھی کہ اس نے تیرا نام حر رکھا کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ صلوات پڑھ دیے محمد یہ محبت کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے صرف اسی لیے کہ کیا ہم شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، محب اہل بیت گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے بھی پیدا ہوئی ہے۔ جب پیدا ہوئی ہے تو پھر اپنی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ محبت گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ جو آیے تطہیر کے مصداق ہیں، جن کے قریب رجس جا ہی نہیں سکتا ہے، تو ان کی محبت کے لیے بھی ایسا پاک اور پاکیزہ ظرف چاہیے جو کسی بھی چیز سے آلودہ نہ ہو، ورنہ انسان یہ نہ سوچے کہ ایک گناہ کیا توبہ کر لیں گے، دوسرا گناہ پھر توبہ کر لیں گے، تیسرا پھر توبہ کر لیں گے۔
توبہ کی توفیق مل جائے یہی بہت بڑی بات ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے رہے، توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے معصوم نے روایت میں بیان کیا کہ یہ انسان کا دل نورانی ہوتا ہے، انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، صاف و شفاف ہوتا ہے، اس پہ کسی طرح کا کوئی دھبا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دھبا نمودار ہو جاتا ہے۔ اگر بر وقت توبہ کر لی تو دھبا ختم ہو گیا، لیکن اگر توبہ نہیں کہ پھر دوسرا گناہ کیا تو وہ دھبا بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دھبا اتنا پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اب نہ نورانیت اس کے دل میں جا سکتی ہے اور نہ قدورت، اور جو گندگی اس کے دل میں بھر گئی ہے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ ایسے دل کے لیے پروردگار نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ خدا نے ان کے دلوں پہ اب مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا مطلب پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ جو چیز اندر ہے وہ اندر رہے گی، جو چیز باہر ہے وہ باہر رہے گی۔ تو نفس اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، نفس اور دل اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد نہ اس کے اندر سے برائی نکل سکتی ہے نہ اچھائی داخل ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا کچھ وجہ ہے جن کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اب اگر امام معصوم بھی ہو اور لاکھ حوالے دے اور انسان کو بچانے کی کوشش کرے، تب بھی انسان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم آپ کو قتل کریں گے، چاہے آپ فرزند رسول ہو، ہم آپ کو قتل کریں گے، چاہے آپ جوانان جنت کے سردار ہو، ہم آپ کو قتل کریں گے، چاہے آپ کوثر و سلسبیل کے مالک ہو۔ کیوں قتل کریں گے؟ اس لیے بغضاً لأبیک، ہم آپ کے باپ کی دشمنی میں آپ کو قتل کریں گے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس وقت جو ہے اس کی ہدایت نہیں ہو پاتی ہے جب دشمنی اہل بیت ہو، اور دوسرے اس وقت اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی ہے جب اس کا پیٹ مال حرام سے بھر گیا ہو۔ واقع کربلا نے دوسرے پہلو کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ امام فرما رہے ہیں، اتمام حجت کر رہے ہیں کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو امام نے خود جواب دیا، ایک کا جواب انہوں نے خود دیا تھا، دوسرے کا جواب امام نے دیا کہ تمہیں ہماری باتیں اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ قد ملیت بطونکم علی الحرام فطبع اللہ علی قلوبکم، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھر گئے ہیں، لہذا خدا نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ لیکن کچھ ایسے پاکیزہ نفس بھی ہوتے ہیں جو حکومتوں کو ٹھوکریں مار دیتے ہیں، ریاستوں کو لات مار دیتے ہیں، باپ کی دی ہوئی جاگیر کو، باپ کی دی ہوئی ریاست و گورنری کو اہل بیت کی محبت سے سودا نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا یا سن لیجئے، معراج السعادہ ایک اخلاق کی کتاب ہے۔ آپ حضرات نے ابھی تک سنا ہوگا کہ ایک خلیفہ گزرا ہے ہارون الرشید، اس کے دو بیٹے تھے، سنا یہی آپ لوگوں نے، ہم نے بھی پہلے سنا تھا۔ ایک جو ہے وہ امین ہے، ایک مامون ہے۔ امین وہ ہے کہ جو باپ کے مرنے کے بعد خلافت میں بیٹھ جاتا ہے، مامون وہ ہے جس کو خلافت نہیں ملتی ہے تو وہ بھائی کو مار کے خلافت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک تیسرا بھائی جس کا نام ہے قاسم معتمن، تاریخ میں اس کتاب میں معراج السعادہ کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ یہ تیسرا بھائی گمنام ہے، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا ہے، لیکن جو چیز ملی ہے تاریخ میں وہ یہ کہ تیسرا، اسے نہ باپ کی حکومت سے کوئی لالچ تھی اور نہ باپ کے اقتدار اور ریاست سے کوئی سروکار تھا، رہتا محل میں تھا لیکن عبادت پروردگار میں مصروف، ذکر الہی میں مشغول، اور جو ہے محب اہل بیت۔ اب یہ عجیب فلسفہ ہے کہ پروردگار عالم کہاں پہ اور کس طرح سے محب اہل بیت کہاں پہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ مزہ لیتے ہیں۔ اب ہارون کے سامنے ایک مرتبہ جعفر برمکی بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے ان کا بھی گزر ہوا قاسم معتمن کا، تو ہارون نے جو ہے وہ جعفر برمکی نے مذاق میں کہا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ تو آپ کی بدنامی کی، ہمیں آپ کی جو ہے لٹیا ڈبو دی ہے انہوں نے، جب دیکھو نماز، جب دیکھو عبادت، ان کو بھی جو ہے کچھ ریاست واسط دے دیں، یہ بھی کچھ لگے کہ ہاں شہزادہ ہیں۔ تو انہوں نے بلایا، کہا کہ مجھے تمہاری وجہ سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے
کہ لوگوں سے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس نے بھی پلٹ کے کہا کہ مجھے بھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے صاحبان ایمان کے درمیان یہ کہتے ہوئے کہ میں ہارون کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس نے کہا شاید تم مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے تمہیں کہیں کا گورنر نہیں بنایا، کوئی عہدہ نہیں دیا، کوئی پوسٹ اور منصب نہیں دیا۔ ایسا ہے کہ ہم تم کو مصر کا گورنر بناتے ہیں کل صبح۔ تو اس نے کہا کہ ہم کہاں دنیا سے، ہمیں کیا مطلب، اور یہ ہمیں روزہ نماز، تو جو وزیر بیٹھے ہوئے تو ان لوگوں نے چڑھایا اڑایا، ارے نماز روزہ بھی کرتے رہے نا، وہاں پہ محل میں جگہ بہت ہے، گوشے میں جو ہے وہ بیٹھ کے عبادت کرنا، کوئی کام کوئی زیادہ تھوڑی نہ کرنا ہے وہاں پہ، بس لوگ آئے گئے بس عہدے کے عنوان سے، نمائندہ خلیفہ اور عامل کے عنوان سے کام کرنا ہے تمہیں۔ تو ٹھیک ہے کب جانا ہے؟ کہا صبح جو ہے وہ یہاں سے قافلہ مصر کے روانہ ہوگا، تم وہاں چلے جانا۔ اب جب صبح جو ہے ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے تو پتہ چلا یہ رات ہی میں جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ جو مصر کے گورنر بنائے گئے تھے قاسم معتمن، یہ رات میں غائب ہو گئے۔ اب لوگوں نے تلاش کی، حکومتی پیمانے پہ لوگ جو ہے وہ ڈھونڈتے رہے، آخر میں ایک نقش قدم ملا، نقش قدم پہ جو ہے وہ لوگ گئے کافی دور تک۔ اب وہ نقش قدم جو جا کے ختم ہوا دریا پر۔ اب جو ہے لوگ پریشان کہ انہیں آسمان نے اچک لیا یا زمین نکل گئی یا انہوں نے جو ہے وہ دریا میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ مایوس ہو کے واپس چلے آئے، اور ادھر یہ جو ہے وہ کشتی سے سفر کر کے پہنچ گئے بصرہ۔ بصرہ میں گمنام زندگی گزارنے لگے۔ اب یہ جو ہے اپنے مطلب مزدوری کے جو آلات ہوتے ہیں، بیلچے اور پھاوڑے وغیرہ لے کر ایک مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عبداللہ نام کا شخص جس کے گھر کی دیوار گر گئی تھی، وہ نکلا صبح سویرے کہ ایک مزدور پکڑ لائیں گے اور اس سے اپنی دیوار صحیح کرا لیں گے۔ جب یہ پہنچے دیکھا مسجد کے پاس ایک جوان بیٹھا ہوا ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے پاس یہ سامان ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلو کہ مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا خدا نے کام ہی کرنے کے لیے تو پیدا کیا ہے، کام کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آرام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس وقت کام کا وقت ہے، چلو تمہارے کام کریں گے۔ مزدوری کتنی دو گے؟ کہا 1 درہم دیں گے۔ 1 درہم مزدوری، طے ہو گیا معاملہ، گیا۔ شام تک کام کیا۔ جو مالک تھا عبداللہ، اس نے دیکھا کہ اس نے اکیلے 1 دن میں 3 آدمیوں کا کام کیا ہے۔ جتنا کام 3 آدمی مل کے 1 دن میں انجام دیتے، اتنا کام اس نے 1 دن میں انجام دیا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس کو کچھ بڑھا کے پیسہ دے دے، ایماندار تھا تو کچھ بڑھا کے پیسہ دے دے۔ تو جب پیسہ لے کے پہنچا اس کے پاس، تو اس نے جو ہے 1 درہم لے لیا۔ کہا معاہدہ کتنے پہ ہوا تھا؟ کہا 1 درہم۔ کہا یہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد کام پورا ہوا نہیں تھا، پھر وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر مسجد کے پاس پہنچے تو اب یہ مسجد کے اندر تھے۔ کہا چلو ابھی کام آدھا رہ گیا ہے۔ تو کہا ایسا ہے کہ تم نے 1 درہم مجھ کو دیا تھا، 1 درہم میرے 6 دن کے لیے کافی ہے۔ 1 درہم میرے 6 دن کے لیے کافی ہے۔ اب جو ہے کام ہم اگلے شنبے کو کریں گے پھر۔ تو اس نے بھی دیکھا کہ جب اتنا ایماندار آدمی مل گیا ہے تو ٹھیک ہے، گھر بنے نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ ہم اسی سے کام کروائیں گے، چاہے 1 ہفتہ بعد ہی صحیح۔ پھر وہ گیا، اسی طرح 2-3 ہفتے کام ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک دن پہنچا، وعدے کے مطابق چوتھے ہفتے دیکھا وہ نہیں ہے وہاں پہ۔ پوچھا کسی سے، کہا وہ کھنڈر میں ہے، بیمار پڑا ہوا ہے۔ قاسم معتمن وہاں بیمار پڑا ہوا ہے۔ یہ گئے عیادت کے لیے، سوچا ڈاکٹر طبیب کو بلا کے لائیں، تو اس نے کہا کہ بیٹھو، مجھے معلوم میرا وقت آخر آ گیا ہے، اب کسی ڈاکٹر اور کسی طبیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری چند وصیتیں ہیں، سن لو اس کو اور اس پہ عمل کرنا۔ کیا وصیتیں ہیں؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میں جب مر جاؤں تو جو میری قبر کھودے گا اس کو یہ لباس دے دینا، جو پانی وانی ڈالے گا، یہ سب بقیہ کام کرے گا، اس کو بیلچہ دے دینا، یہ سب دے دینا۔ اور یہ میری ایک انگوٹھی ہے جو حاکم نے مجھ کو دی ہے، اور میں تم کو اگر مجھے یقین ہوتا کہ ابھی میں زندہ رہوں گا تب بھی یہ میں نہ بتاتا کہ میں ہارون کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو کام لے رہا ہے اس سے، مگر تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو یہ انگوٹھی لے کر جانا، فلاں دن میرے باپ بازار سے گزرتے ہیں اور اس دن لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں، جن کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس کو دور کرتے ہیں، تو جانا فلاں دوشنبے کے دن، اور یہ بازار سے جب میرے والد گزرے تو یہ انگوٹھی ان کو دے دینا، کہنا کہ آپ کے خزانے کا حساب آپ کو خود دینا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، میں آپ کی ایک انگوٹھی کا بھی حساب نہیں دے سکتا، لہذا یہ انگوٹھی بھی آپ ہی اپنے پاس رکھیے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ایک مرتبہ اسی عالم میں وہ کہتا ہے، لیٹے ہوئے بیمار ہے،
اب یہ کہتے ہیں، اب قاسم معتمر کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ذرا مجھ کو سہارا دے کر بٹھا دو۔ انہوں نے کہا کہ سہارا دے کر کیوں بٹھائے؟ اب جب انہوں نے سہارا دے کے بٹھایا تو ایک مرتبہ ان کی زبان سے نکلا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، خوش آمدید اے عبداللہ، مجھے اس لیے بیٹھا دو کہ میرا مولا میرے دیدار کے لیے آ گیا ہے، میرا مولا میرے دیدار کے لیے آ گیا، جس کا وعدہ نبی اکرم نے کیا تھا، یا مولا کائنات نے فرمایا تھا، یا ہار و حمدان میں یمت یرانی، کہ جو بھی مرے گا وہ مجھ سے، وہ میری زیارت کرے گا، کہ میرا مولا مجھ سے ملاقات کے لیے آ گیا ہے۔ تو یہ پیدا ہوا ہارون کے دربار میں، پلا بڑا ہارون کی اولاد، لیکن محبت اہل بیت اس کے دل میں تھی۔ مولا کائنات نے یہ صلہ دیا کہ اس کے وقت آخر اس کے سراہنے آئے۔ اب ایک مرتبہ اس نے مولا کو دیکھا، مولا کا دیدار ہوا، جس طرح سے یوسف کو دیکھنے پر انگلیاں کٹ گئیں عورتوں کی، لیکن انہیں محسوس نہیں ہوا، اسی طرح سے موت کی انگڑائی لی اور موت کی تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں ہوا، روح قفس عنصری سے پرواد ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت اہل بیت کہیں پہ بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا، اس کو پاک اور پاکیزہ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اسے گناہوں سے آلودہ نہ کریں، خرابیوں سے خراب نہ کریں، ورنہ شیطان یہ سوچ لیجئے وہ دوسروں کو پہلے بعد میں بہکانے آتا ہے، جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوتے ہیں انہیں پہلے بہکانے آتا ہے۔ شیطان نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جا کر کسی غلط جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، ہم سنیما ہال میں بیٹھ جائیں گے، ہم شراب خانے میں بیٹھ جائیں گے۔ اس نے کہا ہے پروردگار سے ہے، وہ بھی قسم کھا کے پروردگار کی کہا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ تو یہ وعدہ پروردگار ہے کہ تم عمل صالح کرتے چلے جاؤ، تم ایمان لے آؤ، ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ تمہاری محبتوں کو لوگوں کو دلوں میں ڈال دیں گے۔ کہ اس کا ایک بہت ہلکا سا نمونہ یہ مجلس ادا ہے، یہ فرش ادا ہے، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، کہ کتنے مختلف جگہوں پہ مجلسیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ دنیا تذکرہ ان کا کرتی ہے جن کے ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے، جن کے تذکرے دل کو مطمئن کرتے ہیں، جو خود اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے عصر عاشور تمام شہداء کی شہادت کے بعد اگر حسین کے چہرے پہ نظر کی تو مجھے حسین کے چہرے پہ کوئی اضمحلال و اضطراب، کوئی شدت و پریشانی نہیں دکھائی دی، بلکہ چہرہ دمک رہا تھا، چہرہ مطمئن تھا۔ اتنا مطمئن دل انسان جب میدان کربلا میں جاتا ہے تو نفس مطمئنہ کی آواز آتی ہے، اور یہی اطمینان پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو محبت اہل بیت کے گرویدہ ہوتے ہیں، کہ جانے والا جاتا ہے، شام کے ماحول میں جاتا ہے۔ آپ نے میثم تمار کا تذکرہ سنا ہے کہ انہوں نے دار سے فضائل علی کا ذکر کیا، لیکن آپ کے سامنے ایک اور صحابی رسول ہے جسے جناب ابوذر کہا جاتا ہے، کہ انہیں محبت اہل بیت کی دشمنی میں کہیں اور نہیں بھیجا جاتا ہے، پہلے مرحلے میں انہیں شام بھیجا جاتا ہے۔ کس کے پاس بھیجا جاتا ہے؟ امیر شام کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ اس کی نگرانی میں رہیں گے، اس کے کنٹرول میں رہیں گے، اس کے قابو میں رہیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ نہ کریں، لیکن شام میں جناب ابوذر کا یہی دستور تھا کہ ایک مرتبہ جہاں سے گزرتے تھے کوئی خرابی دکھائی دیتی تھی، فوراً نبی کے کردار کا ذکر کرتے تھے کہ دیکھو نبی کی شریعت یہ ہے، یا اور جو ہے امیر شام کی شریعت یہ ہے۔ ایک مرتبہ امیر شام یہ نبی کا پالا ہوا، یہ نبی کا صحابی جس کو امیر شام اپنے قابو میں نہ کر سکا، تو ایک مرتبہ خط لکھتا ہے مدینے کہ انہوں نے تو اپنے اعتبار سے لکھتا ہے کہ کافی آتنک مچا رکھا ہے، کافی لوگوں کو اگر یہ کچھ دن اور رہ گئے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے اور شریعت محمدی کیا ہے، لہذا ان کے لیے وہی بہتر ہے کہ مدینے ہی بلا لو۔ لیکن ادھر سے ایک دوسرا خط جاتا ہے کہ جناب ابوذر کو بھیجنا، تو کس حالت میں بھیجنا؟ جناب ابوذر کے لیے تاریخ ہی بتاتی، دیکھیں بہت
صحابی ہے نا، مصائب، صحابی کا بھی مصائب ہے۔ کس حالت میں بھیجا جاتا ہے؟ اس حالت میں بھیجا جاتا ہے کہ بے کجاوا اونٹ پر جناب ابوذر کو بٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے پیر کو اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیا جاتا ہے اور اونٹ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ صحابی رسول جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ ابوذر اتنے سچے ہیں کہ آسمان نے ان جیسے سچے پہ سایہ نہیں کیا اور زمین نے ان جیسے سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا، ایسا صحابی رسول جب مدینہ آیا اور اس کے بعد اس کو کھولا گیا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ران میں صرف ہڈی بچی تھی، گوشت سب جو ہے وہ اڑ چکا تھا۔ ایسا صحابی رسول مدینے آتا ہے اس عالم میں۔ اب اس کے بعد ابھی مدینے آ کے چند سانسیں بھی نہ لی تھی کہ ادھر سے دوسرا حکم ہوتا ہے کہ انہیں ربضہ بھیج دیا جائے، صحرا میں بھیج دیا جائے، ایسی جگہ پہ بھیج دیا جائے جہاں آب و گیاہ نہیں ہے، جہاں پہ پانی اور دانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور ادھر سے حکم ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے جو ابوذر کو رخصت کرنے کے لیے جائے، ابوذر کو چھوڑنے کے لیے جائے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جناب ابوذر اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کہ جناب ابوذر ہیں، ان کی زوجہ ہیں اور ان کی بیٹی ہے، اس عالم میں مدینے سے روانہ ہونے لگے تو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے حسن و حسین سے کہا کہ تم چلو اپنے چچا کو رخصت کرو، اپنے چچا کو رخصت کرنے کے لیے تم چلو۔ مولا کائنات امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں مدینے کی سرحد پر۔ ادھر سے مروان آتا ہے، کیا حکومت کا اعلان آپ نے نہیں سنا؟ ایک مرتبہ مولا کائنات کو جلال آ جاتا ہے، ایک کوڑا رسید کرتے ہیں وہ زمین پہ گرتا ہے اور پھر وہاں سے فرار کر جاتا ہے۔ مولا کائنات نے جناب ابوذر کو رخصت کیا۔ مجھ سے کہا گیا ہے اس مصائب کے ذکر کے لیے کہ میں نے سنا ہے کہ مولانا کو یہ مصائب پڑھتے ہوئے مومنین نے زیادہ سنا ہے۔ اب ان کا جو انداز تھا میں نے نہیں سنا، لیکن یہ درخواست کی گئی اس لیے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب ابوذر اس جگہ پہ لائے گئے، وقت گزرتا رہا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، وہ وقت قریب آیا کہ اب جناب ابوذر بھی اس دار فانی سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ابوذر کی بیٹی بچی ہے، سامنے آ کر ہاتھوں کو جوڑ دیتی ہے، بابا عالم غربت میں آپ انتقال کر گئے تو آپ کی قبر کون بنائے گا؟ آپ کو کون غسل و کفن دے گا؟ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ لیکن ایمان تھا اتنا مضبوط، مولا نے وعدہ کیا تھا اے ابوذر تمہیں لحد بھی ملے گی، تمہیں غسل و کفن بھی دیا جائے گا، تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ ایک مرتبہ ابوذر کہتے ہیں کہ جا کر راستے پہ بیٹھ جانا، ارے جو قافلہ گزر رہا ہو اس سے کہہ دینا ایک صحابی رسول دنیا سے رخصت ہو۔ ایک صحابی رسول دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، چلو اس کے غسل و کفن و جنازے کا اہتمام کر دو۔ لو عزادارو، بچی آ کے بیٹھ گئی۔ ادھر مالک اشتر اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے، جیسے ہی سنا نبی کا صحابی علی کا محب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، محب اہل بیت دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، آئے غسل و کفن دیا، جنازے کو تیار کیا، لحد میں اتار دیا، بیٹی کو پرسا دیا، اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میرا دل پھٹ گیا، کلیجہ چور چور ہو گیا جب ایک مرتبہ ذہن کربلا کی طرف گیا۔ اے ابوذر، ارے تمہارا اتنا احترام صحابی رسول کا حوالہ دیا تھا، ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، لیکن کیا کرے صحرا کی جائی، ارے کیا کرے سکینہ، ارے کس کا حوالہ دے، ارے یہ نواز رسول کی لاش ہے۔ اپنے کشتہ ہے نجس تو دفن کر چکے ہیں، لیکن حسین کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ پڑا رہ گیا، بس بیٹی کا تذکرہ ہے۔ ابوذر کی بیٹی
بچی کا واقعہ آپ نے سن لیا، لیکن ایک باپ ہے جو اب رخصت ہو رہا ہے، خیمے سے جا رہا ہے. اے زینب خدا حافظ و ناصر، اے ام کلثوم تم پہ حسین کا آخری سلام، اے ام فروا تم پر حسین کا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضا حسین کا آخری سلام قبول کرو. ایک مرتبہ حسین خیمے سے برآمد ہونا چاہتے ہیں، سیدانیہ ہے جو بار بار حسین کو روکنے دیے. مولا ارے ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ مولا جانا ہے چلے جائیے، لیکن ایک آخری گزارش ہے کہ ہم بیویاں تو رویا سب بنا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ ہمارے درمیان سے نکل جائیے. لولا دارو حسین بھرے گھر سے نکلے، لیکن ایک بچی ہے جو حسین کے دامن سے لپٹی. اے بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اے بابا میں آپ کے بعد یتیم ہوں، مجھے آپ کے سینے پہ نہیں آتی تھی. حسین بیٹھ گئے، سکینہ کو کلیجے سے لگا. اے بیٹی آنسو نہ بہا کہ یہ تیرے آنسو میرے دل کو کباب کر رہے ہیں. اے سکینہ ان آنسوؤں کو بچا کر رکھ کہ تجھے میرے بعد بہت رونا ہے. سکینہ نے باپ کو رخصت کیا، چند قدم آگے بڑھے، ایک مرتبہ رحمان رک گیا. اے میرے باپا گھوڑے، اب یہ آخری سواری ہے، آخری زحمت ہے، اب حسین تجھ پر کبھی سوار نہ ہوگا، بس مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے. گھوڑے نے زمانے میں زمانے میں ایک مرتبہ اپنے سر کو صبح کی طرف موڑ دیا. مولا کیا میری کیا مجال کہ فرزند رسول سواروں میں آگے نہ بڑھوں، لیکن کیا کروں آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ صبح سے لپٹی پہن کر رہی ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے؟ صبح سے جو بھی مقتل میں گیا واپس نہ آیا. حسین صبح گھوڑے سے اترے. اے سکینہ آخری خواہش، بابا مجھے آخری بات سینے پہ لٹا لیجئے. حسین جلدی بھی زمین پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا. سکینہ نے کہا خدا حافظ و ناصر. ایک مرتبہ سکینہ رخصت ہو گئی. حسین کے ذہن میں وہ واقعہ آ گیا، ارے زین سکینہ ہے، ابھی میرا سینہ صحیح سلامت ہے، گھوڑوں کی ٹاپ سے پامال نہیں ہوا ہے، لیکن یہی شام غریبہ ہوگی، میری بچی ہوگی، دامن چلا ہوا ہوگا، کانوں کی لبیں زخمی ہوگی، بابا کو پکارتے ہوئے مقتل میں آئے گی. الیہ الیہ کی صدا کرے گلوئے مریدہ سے بلند ہوگی. ایک مرتبہ بیٹی آ کر باپ کے سینے پہ سو جائے گی، لیکن کون سا سینہ؟ ارے وہ سینہ جسے گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا، جس کے سینے کی ہڈی پشت کی ہڈی سے مل گئی. ارے جس کا لاشا اس قابل ہو گیا کہ ایک مرتبہ زینب 11ویں محرم کو پہنچی، جنازے کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی، اے نانا، اے نانا، آپ کے اوپر تم ملائکہ آسمان نے نماز پڑھی. آزاؤن حسین مرمل بالدما مقطع الاعضاء مسلوب الردى ولا بابا. اے نانا یہ حسین ہے جو پامال ہو چکا ہے، امام اور ردا چھین لی گئی ہے، لیکن زینب نے لاش حسین سے خطاب کیا، انت اخی و ابن امی. اے لاش بے سر کہ کیا تو ہی میرا ماجایا ہے؟ ارے کیا تو ہی وہ ہے جسے فاطمہ نے چکیا پیس میں؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین فاغثنی۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرحوم کے درجات بلند ہیں اور بلند فرما، ہمارے اس ذکر فضائل و مصائب کو بے احسن وجہ قبول فرما اور مرحوم کی بخشش اور ان کے علو درجات کا سبب قرار دے۔ پسماندگان کو اس عظیم سانحے پر صبر عظیم، صبر جمیل اور اجر جزیل مرحمت فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار اور مخلص سپاہیوں میں قرار دے۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا انتصار صاحب مہدی کی روح کو بخشیں۔